ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے خلاف سب سے زیادہ سازشیں خود اسرائیل کر رہا ہے، اور یہاں پر اسرائیل کا اور ہندو مشرکوں کا نیکسس ہے جو مرج کر جاتا ہے۔ ہمیشہ سے بھارت نے جب بھی پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے، چاہے وہ فزیکل جنگیں ہوں یا انٹیلیجنس آپریشنز ہو یا انسرجنٹس ہو یا دہشت گردوں یا باغیوں کو تیار کرنا ہو، آپ کو اس میں اسرائیل کا ہاتھ ملے گا پاکستان کے خلاف۔ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان نہ رہے، اکھنڈ بھارت بن جائے۔ کیا عمران خان کی جو بغاوت ہے جو پاکستان کو مسلسل انارکی کی طرف لے جا رہی ہے، کہ پیچھے غیر ملکی طاقتیں ہیں، اسرائیل ہے، یورپ اور امریکہ کی یہودی لابی ہے، انڈیا کی بی جے پی کی لابی ہے۔ آپ انڈیا کا میڈیا اٹھا کر دیکھیں، ان لوگوں کا سنگھ پریوار کا میڈیا وہ کس طرح عمران خان کی تعریفیں کرتا ہے۔ آنے والے وقتوں میں اگر ہم نے ایک ڈنڈے والی سرکار پاکستان میں نہ بنائی، آنے والے وقتوں میں ہم نے اپنی قوم کو ان تمام آزمائشوں اور جنگوں کے لیے تیار نہ کیا کہ جو ہماری جانب آ رہی ہیں، تو استغفر اللہ، ہمارا حال بھی پھر غزہ اور لبنان اور شام اور جارڈن کی طرح ہوگا۔ مائی گاڈ، اپنے آپ کو غزوہ ہند کے لیے تیار کریں۔ کہاں کریں گے ہم غزوہ ہند؟ غزوہ ہند کرنے کے لیے ہمیں کیا، جہاں لوگ بھوکے مر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم غزوہ ہند کریں گے۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ بیرون ملک سے وہاں اس کو طاقت ملتی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی کچھ عناصر ہیں، ان میں سے ایک عنصر تو وہ ہے جو قیام پاکستان کے وقت سے ہی دکھی چلا آ رہا ہے کہ پاکستان بن کیوں گیا۔ مشرقی پاکستان میں بھی اسرائیل ان کے ساتھ تھا، کارگل کی جنگ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ پاکستان کے خلاف کوئی انڈین آپریشن نہیں ہے جس میں اسرائیلی شامل نہ ہو۔ اس وقت اسرائیلی آرمی باقاعدہ مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے ایز این ایڈوائزرز، جو پورا انٹیلیجنس، الیکٹرانک انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی بنا چکے ہیں، جاسوس بھی تیار کر رہے ہیں، انڈین آرمی کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر سے، مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر حملہ کرنے کے لیے کون سی اسٹریٹجی بہتر ہوگی۔ اس کے لیے تمام تر فوجی ایکسرسائزز اور تیاری اسرائیلی فوج مل کر انڈینز کے ساتھ کر رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ ہم یہ سنا کرتے تھے کہ اسرائیل نے ایک دن میں کئی مسلمان ملکوں کو بالکل تباہ و برباد کر دیا تھا، ان کی فضائیہ کو زمین میں ہی تباہ کر دیا، ان ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے آ گیا، حتیٰ کہ بیت المقدس شریف بھی 1967 میں اسرائیل نے اردن سے لیا تھا، چونکہ عرب فوجیں 6 دن مزاحمت نہ کر سکیں، 6 days وار کہتے ہیں اس کو، 6 دنوں میں 3 مسلمان ملک مصر، شام اور اردن تباہ کر دیا ان کو اسرائیل نے، بیت المقدس شریف پہ قبضہ کر لیا، عرب ممالک مزاحمت ہی نہ کر سکے، حزب اللہ کی تمام قیادت قتل ہو گئی، کئی ہزار ان کی تمام لیڈرشپ اور امپورٹنٹ آپریشنل لیڈرشپ، ان کی ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ ساری ماری گئی، پہلے پیجز میں، پھر واکی ٹاکیز کی گئی، پھر ان کے درمیان اس قدر جاسوس انہوں نے چھوڑے ہوئے تھے کہ تمام قیادت، یعنی اگر ہم صاف الفاظ میں کہیں تو ان کا کمانڈر ان چیف اور ان کے کور کمانڈرز اور ان کے جی او سیز، میجر جنرلز اور ان کے بریگیڈیئرز، یہ سارے مارے جا چکے، حزب اللہ ٹوٹل ڈسمینٹل ہو گئی۔ اب صرف ان کے پاس گراؤنڈ لیول پہ ینگ آفیسرز اور آپریشنل کمانڈرز رہ گئے ہیں جو فیلڈ میں تھے، مورچوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ ٹیکٹیکل لیول پر تو آپریشنز کر سکتے ہیں، لیکن ایک پورا تھیٹر آپریشن پلان ہی نہیں کر سکتے، ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، نہ ویژن ہے، نہ ان کے پاس وہ ٹولز ہے کہ وہ پورا ایک تھیٹر آپریشن پلان کریں اسرائیل کے خلاف۔ لہذا اسرائیل نے جب داخل ہونے کی کوشش کی تو بارڈر اسکرمشز ہوئی، بارڈر پہ جھڑپیں ہوئی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ حزب اللہ پریکٹیکلی انکیپیسیٹیٹ ہو گئی۔ انہوں نے جو اس کا جو قائد تھا اس کا حسن نصر اللہ، اس کی جگہ جس شخص کو انہوں نے اس کا قائد بنایا، اور قاسم سلیمانی کا وہ نائب جس کو ایران نے بھیجا حزب اللہ کے پاس ان کو دوبارہ منظم کرنے کے لیے، اسرائیل نے رپورٹس ہیں کہ ان کو بھی قتل کر دیا۔ وہ انتظار کرتے رہے کہ شاید یہ جنگ ہماری جانب نہ آئے۔ وہ جو بہت مشہور مقولہ ہے کہ تم نے جنگ سے بچنے کے لیے ذلت کا راستہ اختیار کیا، آخر میں تمہارے نصیب میں ذلت بھی تھی اور جنگ بھی، اور یہ حزب اللہ کے ساتھ ہوا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے لبنان میں۔ سب سے طاقتور یہ ایرانی ایسٹ جو انہوں نے پچھلے 25 سال انویسٹ کر کے تیار کیا تھا، 3 دن کے اندر ڈسمینٹل ہو کے تباہ و برباد ہو گیا۔ کیوں؟ کہ جو انیشیٹو لینے کا موقع تھا، جب دشمن کمزور تھا، جب دشمن دوسری جانب پھنسا ہوا تھا، تو حزب اللہ نے اسرائیل کی پشت پر حملہ کرنے کے بجائے انتظار کیا کہ دشمن سنبھل کر پلٹ کر پہلے حملہ کرے ان کے اوپر، اور پھر یہ برداشت نہیں کر سکے، پھر یہ بری طرح مارے گئے۔ اب اسرائیل آگے بڑھ کر سیریا پہ حملے کر رہا ہے، جارڈن میں حملے کر رہا ہے، عراق پر حملے کر رہا ہے، یمن پر حملے کر رہا ہے، اور اب ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ ایرانیوں نے بھی جو اسٹریٹجی رکھی ہوئی ہے
وہ انتہائی ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے. بے شک وہ اسرائیل پہ انہوں نے 2 مرتبہ میزائل فائر کیے. وہی بزدل مائنڈ سیٹ، بیسکلی بزدل مائنڈ سیٹ ہے، وہی مائنڈ سیٹ جو جنرل باجوہ اور جنرل عمران اور جنرل فیض کے دور میں پاکستان نے دکھایا تھا کہ جب بھارت نے بالا کوٹ پر حملے کیے اور ہم نے اپنے طیارے واپس بھیجے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی گیرزنز پہ اور ان کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کرنے کے لیے، تو باجوہ نے اور عمران نے حکم دیا پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کو کہ آپ نے دشمن کو نقصان نہیں پہنچانا، آپ نے سارے بم پہاڑوں پہ گرانے. اسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا دشمن کی ایک سب مرین پکڑی گئی تھی، ہمارے پانیوں میں آئی تھی، اور یہی باجوہ نے اور عمران نے حکم دیا کہ جی اس پہ راضی ہو جاؤ کہ ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا اور اس کو بڑی عزت سے واپس بھیج دیا کہ آپ واپس اپنے پانیوں میں چلے جائیے. لیکن اگر دشمن کو موقع ملتا تو اس نے کبھی ہمارے جہازوں کو نہیں چھوڑا. اٹلانٹک یاد ہوگا کو 1999 میں نواز شریف کا دور تھا، ہمارا ایک جہاز سندھ کے بارڈر پہ فلائی کر رہا تھا. کارگل کی جنگ ختم ہوئی تھی اس وقت، تو بھارت بہت بری طرح سے اس کو چوٹ لگی تھی، نقصان اس نے اٹھایا ہوا تھا، وہ بدلہ لینے کے لیے تلاش کر رہا تھا موقع. ہمارا نیوی کا ایک جہاز جاسوسی کا جہاز تھا جو سندھ میں فلائی کر رہا تھا اور انڈینز نے اس کو مار کے گرایا تھا. ہمارے 29 افسر اور جوان شہید ہوئے تھے اس میں. نواز شریف کی حکومت تھی، اس نے بدلہ لینے سے انکار کر دیا. اس نے بھی یہی کہا کہ ہم بدلہ نہیں لیتے، کوئی بات نہیں، بس ختم ہو گئی بات. یہ جنگ پھیلتے ہوئے پاکستان کی سرحدوں تک آ جائے گی. ظاہر ہے اگر ایران اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو جنگ ہماری سرحدوں پر آ جائے گی.